انالیسز اور خبر یہ دو مختلف چیزیں ہیں. یہ جو کلچر ہے نا بریکنگ نیوز والا، اس نے بڑا پروفیشن کو خراب کیا. جب یوٹیوب کا سیلاب آیا لوگوں نے دیکھا اوہو ڈالراں دی بارش ہو گئی ہے، تو پھر ہر بندے نے اپنا موبائل اٹھایا اور انہوں نے کہا میں جرنلسٹ ہوں، میں یوٹیوبر ہوں اور مینوں لائسنس ٹو کل مل گیا. آپ کے ساتھ، میرے ساتھ، ہم سب کے ساتھ جو فراڈ ہو رہا ہے وہ سمجھنے والی بات ہے. آپ کو یہ گیجٹ کے ذریعے فیسیلیٹیٹ نہیں وہ کر رہے، آپ کے ذریعے سے وہ پیسے بنا رہے ہیں. چیٹ جی پی کے ذریعے سے کیا کریں گے، پوری دنیا میں وہ جو سمجھدار اور کام کے دماغ ہیں ان کا ڈیٹا اکٹھا کریں گے. شاید اب جنگیں اس طرح سے نہ ہو کہ کہیں آئٹم بم چل رہا ہو، یا اب دماغ کی جنگیں ہوں گی کہ دنیا میں ہر چیز کا راستہ رک سکتا ہے، محنت کا راستہ نہیں کوئی روک سکتا. میں آپ سے یہاں پہ خود یہ اعتراف کر رہا ہوں کہ پاکستان کا کوئی ٹی وی چینل جو ہے وہ کوئی چیریٹی نہیں ہے، وہ سب بزنس مین ہیں، انہوں نے وہاں سے پیسے کمانے ہیں. انسان اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اس کو اسی لیے بنایا ہے کہ ایک دوسرے سے سیکھے. جانور ایک دوسرے سے نہیں سیکھتے، انسان ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں. تو میں خواہش اور کوشش کروں گا کہ آج جب یہاں سے جاؤں تو آپ لوگوں سے کچھ سیکھ کے جاؤں. اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا میڈیا کے حوالے سے آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں یا کوئی بھی اس طرح کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں وہاں سے بات شروع کرتے ہیں تو پھر بات سے بات خود ہی نکل جائے گی. تو کوئی سوال اگر آپ کے ذہن میں؟ جی سر، جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ اے آئی بڑی تیزی کے ساتھ گرو کر رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ مستقبل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ہے، تو ایسے میں میڈیا کا جو فیلڈ ہے یہ کہاں پہ ہوگا؟ کیا جو اینکر پرسنز ہیں یا اس طرح کے جو ٹیکنیکل لوگ ہیں تو اے آئی ان کو ریپلیس کر دے گا؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا اس لحاظ سے کہ دیکھیں دنیا میں کسی کو اگر آپ آج سے 20 سال پہلے پوچھتے نا کہ کوئی چیز ایسی آئے گی کہ جس سے انٹرنیٹ جس کا نام ہے، کوئی ایسی بلا آئے گی کہ جس سے دنیا بالکل چینج ہو جائے گی، تو شاید اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہ ہوتا، یا وہ آپ سے کہتا کہ پتہ نہیں آپ کیا ہوائی باتیں کر رہے ہیں. لیکن آج کی دنیا میں 21ویں صدی میں جس طرح سے ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے تو اس میں آپ یقین کریں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں اینکر جو ہے اس کی ریپلیسمنٹ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اینکر بیٹھ کے ایک سوال کر رہا ہے تو کمپیوٹر کے ذریعے سے یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے آپ یہ تو ضرور کر سکتے ہیں کہ شاید اس اینکر سے بھی بہتر سوال کو جنریٹ ہو جائے اور اس سے آپ جب بیٹھے ہوں تو گفتگو اس طرح کی ہو جائے. لیکن میں پھر کہوں گا کہ کیونکہ ہم مشینیں نہیں ہیں، انسان ہیں، تو اس لیے جو آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے ایک دوسرے سے اس میں ایک انسان کا دوسرے انسان کے سامنے ہونا زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید وہ ریپلیس تو نہ کر سکے لیکن اینکرز اس کی مدد ضرور لینا شروع کر دیں گے. جی اے آئی کے حوالے سے ہی بات ہو رہی ہے تو کیا سر یہ انسانی ذہن کو آگے غلامی کی طرف لے جائے گی کیونکہ وہ کچھ کریٹیو نہیں کریں گے؟ آج کل دیکھا جا رہا ہے کوئی بھی اگر سوال یا کچھ بھی آپ کو چاہیے ہوتا ہے آپ صرف ٹائپ کریں اور آپ کے سامنے وہ چیز آ جاتی ہے. دوسری سر اس سے یہ میرا سوال ہے کہ کیا یہ تھریٹ ہوگی جو ہیومن جابس وغیرہ سے ہیں؟ کیونکہ کسی زمانے میں جب کمپیوٹر آئے تھے لوگ تب بھی یہی سوچ رہے تھے اور آج سب سے زیادہ نوکریاں کمپیوٹر دے رہا ہے. تو اس حوالے سے سر آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیں سیدھی سی بات ہے، آپ کے سوال میں آپ کا جواب بھی ہے کہ کمپیوٹر اب سب سے زیادہ نوکریاں دے رہا ہے. دنیا بھر میں اس وقت جو سب سے زیادہ مانگ ہے وہ آئی ٹی کے لوگوں کی ہے اور ہائیلی پیڈ بھی آئی ٹی کے لوگ ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ آئی ٹی پلس فائنانس کے ہیں ان کی ضرورت اس وقت دنیا میں آئی ٹی کے لوگوں سے بھی زیادہ ہے اور ان کی ڈیمانڈ بھی ان سے زیادہ ہے. اسی طرح سے یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس میں دیکھیں وہ جتنا بھی کر دیں لیکن الٹیمیٹلی ان کو پیچھے تو انسانی ذہن درکار ہے جو ان کو اس طرح سے فیڈ کر رہا ہوگا، وہاں پہ سوالات اٹھا رہا ہوگا، اس میں چیزیں ڈال رہا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے لوگوں کے لیے مواقع مزید بڑھیں گے. دوسری بات ایک ہمیں یہ ذہن میں ضرور رکھنی چاہیے، پھر میں وہی کہوں گا
کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا. ابھی انسان نے اپنا دماغ کتنے فیصد استعمال کیا؟ ہاں جی، ابھی تک جو دنیا بھر کی سائنس ہے اس کے مطابق انسانی ذہن 4% سے زیادہ استعمال نہیں ہوا. تو 4% سے آپ نے اتنا کچھ بنا لیا، تو اگر زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیا تو پھر کیا بنے گا؟ اس لیے انسانی ذہن کو وہ مار تو نہیں سکتے. اتنا ضرور ہے اس میں کہ اگر آپ لوگ اس پہ جائزہ لیں، جیسے جب یہ موبائل فون نہیں تھے، میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں. میں جنگ اخبار میں جب تھا، ذکر آپ سے کیا، تو مجھے ہزاروں ٹیلی فون نمبر زبانی یاد ہوتے تھے. اب المیہ یہ ہے کہ مجھے اپنی والدہ کا نمبر بھی یاد نہیں ہے، وہ اس میں فیڈ ہے. اس نے ہمیں انسانی ذہن کو اتنا آلودہ ضرور کر دیا ہے یا یوز ٹو کر دیا ہے کہ ہم اب نمبر یاد نہیں رکھتے. شاید آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہو کہ بہت کم نمبر ہوں گے جو آپ کو زبانی یاد ہوں گے، ادروائز نمبر یاد نہیں ہوتے. آپ اب ضرورت نہیں محسوس کرتے نا، جب وہ نکالا میں نے ایک نمبر پہ تو ہوتا نہیں، ایک صرف ڈیجٹ دبانا ہے اور اس پہ میں نے اپنی والدہ کا نمبر فیڈ کیا ہوا ہے، وہ کر کے میں ڈائل کرتا ہوں تو ان کا نمبر آ جاتا ہے. اب اوپر ان کا نام آ جاتا ہے، نمبر بھی لکھا ہو تو شاید بار بار سٹرائک کرے تو مجھے یاد ہو جائے. اسی طرح سے یہ چیزیں جو ہیں، دیکھیں سائنسدان جب سوچتا ہے نا تو اس کا پہلو یہ نہیں ہوتا کہ اس نے انسانی ذہن کو مار دینی ہے. سائنسدان یہ سوچتا ہے کہ اس نے انسان کو فیسیلیٹیٹ کس طرح سے کرنا ہے. آج تک کی جتنی ایجادات ہیں وہ ان کا مقصد بنیادی یہی ہے کہ اس نے آپ کو فیسیلیٹیٹ کس طرح سے کرنا ہے. اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو اپنے لیے سہولت سمجھتے ہیں، اس سے کچھ پازیٹیو چیز لیتے ہیں، یا اس کا شکار ہو کے اگلے کا سواد تو بھی جانتے ہو. یہ آپ نے اس پہ دیکھنا. جس طرح آپ نے کہا کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کی ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اب نمبر جو ہے ہم یاد نہیں کرتے. سر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جس طرح کے آرٹ ہے یا خطاطی ہے یا بہت سی چیزوں کو میمورائز کرنا ہے، اب اس کی بھی آہستہ آہستہ ہمیں ضرورت محسوس نہیں ہوگی. تو نیچر آف ہیومن بریلینس چینج ہو رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. تو سر اب اس زمانے میں جب کہ اتنی ایڈوانسمنٹ آ چکی ہے تو کلچر کس طرح سے چینج ہوگا اور سویلائزیشن کس طرح سے چینج ہوگی، اور ہمیں اس جو جدید دور آ رہا ہے، بلکہ پوسٹ ماڈرنسٹ جو ایرا اسٹارٹ ہوا پڑا ہے جو آگے آ رہا ہے، اس میں کس طرح سے ہمیں اڈاپٹیبلٹی کی ضرورت ہے، اور کس طرح سے ہم جو فارن نیشنز ہیں یا ویسٹ ہے یا ایسٹ ہے، اس سے کس طرح سے ہم کمپیٹ کر سکتے ہیں. بیٹا اس کا آسان حل ہے. اس کے لیے ہم اس طرح سے کمپیٹ کر سکتے ہیں جیسے آج ڈاکٹر صاحب یہاں بیٹھے ہیں. اگر آپ دیکھیں ظاہری طور پہ تو ایک ڈاکٹر کا آج کے سیشن میں بیٹھنے کا مقصد کیا بنتا ہے؟ اس کو تو کہیں بیٹا میو اسپتال میں، سروسز اسپتال میں، یا کسی میڈیکل کانفرنس میں جانا چاہیے نا، یہاں تو نہیں آنا چاہیے. لیکن جیسا میں نے پہلے آپ سے کہا کہ انسان کی ایک فطرت ہے کہ وہ اپنے بارے میں، اپنے ارد گرد کے بارے میں جاننا چاہتا ہے. یہ جو سوچ ہے یہ انسان کو آگے کی طرف لے کے جاتی ہے. جی پی چیٹ ہو یا کوئی بھی اور فورم اس طرح کا آ جائے، انسان جب اس کو استعمال کرے گا تو اس سے آگے کی سوچے گا. آج سے 3 سال پہلے جب آپ گوگل پہ یوز ٹو ہو گئے تھے یا یاہو سے یا اس کے بعد بینگ سے، تو اس کے بعد کسی کو خیال نہیں تھا کہ چیٹ جی پی بھی ایک آ جائے گی بلا، جس کو ہم کہیں گے. اب دیکھیں نا اسٹوڈنٹس انفارچونیٹلی اب تو اپنا کام جو ہے نا ریسرچ کا، تھیسس کا، وہ بھی کہتے ہیں یہ کر دو تو اس پہ ہو جاتا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں یہ بھی سوال اٹھنے لگ گئے ہیں کہ بہت ساری چیزیں چیٹ جی پی سے وہ ہوتی ہیں جو دنیا میں کہیں نہ کہیں کسی نے تخلیق کی ہوتی ہیں. جب تھوڑی سی ریسرچ ہوگی، تھوڑا سا کام ہوگا تو کاپی رائٹ کا مسئلہ آئے گا. دنیا میں اس وقت بیٹا سب سے بڑا جو ایشو ہے، شاید آپ کی توجہ اس طرف نہیں ہے، وہ ہے ڈیٹا کا. یہ جو فون ہے نا، آپ نے کبھی اس کو چیک کیا یا جائزہ لیا ہے کہ یہ فون اگر آپ کے پاس اسمارٹ فون بند بھی پڑا ہو تو
تو آپ آپس میں یہ دو بچیاں اگر آپس میں یہ بات کرتی ہیں کہ میں نے آج 2 لپسٹک لینی ہے، وہ کہتی ہیں نہیں میں نے پاؤڈر بھی لینا ہے، تو ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد ان کی فیس بک پہ، ان کے موبائل فون پہ وہ اس طرح کے کاسمیٹکس کے اشتہار آنا شروع ہو جاتے ہیں. اب کسی نے بتایا تو نہیں انہیں، لیکن کیوں آنا شروع ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ انہیں پتہ چل جاتا ہے. اب وہ پتہ کیسے چلتا ہے؟ آپ کے ساتھ، میرے ساتھ، ہم سب کے ساتھ جو فراڈ ہو رہا ہے وہ سمجھنے والی بات ہے. فراڈ یہ ہو رہا ہے کہ آپ کو یہ گیجٹ کے ذریعے فیسیلیٹیٹ نہیں وہ کر رہے، آپ کے ذریعے سے وہ پیسے بنا رہے ہیں. پیسے کس طرح سے بنا رہے ہیں اب میں آپ کو وہ بتاتا ہوں. مثال کے طور پہ واٹس ایپ ہے. واٹس ایپ آج رابطہ کرتا ہے، مثال کے طور پہ آپ سمجھ لیں کہ آپ نے جوتے لینے ہیں تو وہ نائکی سے رابطہ کرتا ہے. نائکی سے کہتا ہے کہ میرے پاس ڈیٹا ہے 2 لاکھ لوگوں کا، اور ان 2 لاکھ لوگوں کا ڈیٹا میں تمہیں دے سکتا ہوں کہ ان کی ایج گروپ کیا ہے اور ان کی کیپیسٹی کتنی ہے اور وہ جوتا لینے میں خواہش مند ہے. کیا تم یہ ڈیٹا لینا چاہتے ہو، انہیں اپروچ کرنا چاہتے ہو؟ وہ کہتا ہے جی بالکل میں کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتا ہے کتنا؟ وہ کہتا ہے جی 2 لاکھ مجھے دے دو. وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے میں 2 لاکھ بندوں کا ڈیٹا دیتا ہوں لیکن میں پر پرسن تم سے 25 سینٹ لوں گا. کہتا ہے ٹھیک ہے. 25 سینٹ میں اس نے نائکی کو دے دیا. پھر وہ رابطہ کرتا ہے ایڈیڈاس سے. اسے کہتا ہے میرے پاس 2 لاکھ بندوں کا ڈیٹا ہے جن کو نائکی اپروچ کر رہا ہے، نائکی ان کو اپنا پروڈکٹ بیچ رہا ہے، کیا تم اس میں انٹرسٹڈ ہو؟ وہ کہتا ہے بالکل انٹرسٹڈ ہوں. تو کہتا ہے پھر وہ کہتا کتنا چاہیے؟ وہ کہتا ہے 2 لاکھ مجھے دو، جتنا نائکی کا گاہک ہے اتنا ہی میں بنانا چاہتا ہوں. کہتا ہے 25 سینٹ پر پرسن لوں گا. وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے دے دو. وہ 25 سینٹ پر پرسن کے حساب سے وہی ڈیٹا جو نائکی کو بیچا ہے اس کو بیچ دیتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ یار ان دونوں کو تو میں نے دے دیا، اب کیا کروں؟ کہتا ہے یار جنہوں نے جوتے پہننے ہیں انہوں نے اوپر کپڑے بھی تو پہننے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ رابطہ کرتا ہے زارا سے. زارا کو کہتا ہے کہ میرے پاس بیٹا 2 لاکھ لوگ ہیں جو نائکی اور ایڈیڈاس کے رابطے میں ہیں، کیا تم انٹرسٹڈ ہو کہ اپنے کپڑے ان کو بیچو؟ وہ کہتا ہے جی بالکل میں انٹرسٹڈ ہوں. کہتا ہے لے آ 25 سینٹ پر بندہ. ان کو دے دیتا ہے. جب ان کو دیتا ہے تو زارا کے بعد وہ کہتا ہے کہ یار یہ والے جو لوگ ہیں نا یہ اب کر دیا، اب اس میں مجھے یہ دیکھنا ہے کہ زارا کا ایک ایسا برانڈ ہے جو تھوڑا سا ایکسپینسو ہے، تو شاید وہ بندے جو ہیں وہ زارا کی چیزیں نہ لیں. وہ چلا جاتا ہے مارکس اینڈ سپینسر کے پاس. ان سے کہتا ہے بھی میرے پاس 2 لاکھ بندہ ہے جن کے ساتھ زارا، ایڈیڈاس اور نائکی رابطے میں ہے، بتاؤ. کہتے ہیں جی بالکل 25 سینٹ، $1. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے صرف آپ کا ایک چیز بیچ کے $2 لاکھ کما لیے. اب یہ صرف آپ اندازہ لگا لیں کہ صرف ایک ڈیٹا اس کے پاس اس وقت جتنا ڈیٹا ہے واٹس ایپ کے پاس، آپ کو پتہ کتنا ہے؟ فیس بک کے پاس کتنا ہے؟ ٹویٹر کے پاس کتنا ہے؟ ہاں جی. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ جس کو آپ فیسیلیٹی سمجھ رہے ہیں، جن چیزوں کو آپ فیسیلیٹی سمجھ رہے ہیں، اصل میں وہ ان کی کمائی کا ذریعہ ہے. بالکل اسی طرح سے جب یہ گوگل کی ہم بات کرتے ہیں، چیٹ جی پی کی بات کرتے ہیں یا ان چیزوں کی کرتے ہیں، تو یہ سب بزنس فورمز ہیں. یہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں لیکن اس کے بدلے میں انہوں نے اب پہلے تو ان چیزوں کے ذریعے سے تو انہوں نے پیسے بنا لیے،
اب وہ پوری دنیا میں آپ ایک سمجھ لیں چیٹ جی پی کے ذریعے سے کیا کریں گے، پوری دنیا میں وہ جو سمجھدار اور کام کے دماغ ہیں ان کا ڈیٹا اکٹھا کریں گے. یہ چیزیں سے کمرشل. اب وہ پوری دنیا میں یہ دیکھیں گے کہ ہماری ضرورت کا دماغ کہاں پہ ہے. کیا پاکستان میں کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہے جو ہمارے کام آ سکتا ہے؟ کیا انڈیا میں، سری لنکا میں، بنگلہ دیش میں کوئی بندہ ہے؟ یوکرائن میں کوئی بندہ ہے؟ میرے ایک کزن ہیں، 3 دن پہلے میری ان سے ملاقات ہوئی، تو وہ ماسکو میں رہتے ہیں، بزنس مین ہیں وہاں پہ. ان کے بچے جو ہیں 2 بیٹیاں ان کی، دونوں ہارورڈ کی پڑھی ہیں اور دونوں وہاں پہ جو تھی ان کو ریزیڈنسی ملی تھی، یعنی ٹاپ کیا تھا انہوں نے دونوں. اب وہ جو دونوں ہیں ان دونوں کو جابز جو ہیں وہ مل گئی وہیں امریکہ میں. انہوں نے کہا نہیں ہم نے ماسکو میں واپس جانا ہے. وہ ماسکو واپس آ گئی. امریکن کمپنیز نے ان کو وہاں پہ ماسکو پہ نوکری دے دی. انہوں نے کہا جی آپ ایک وہاں پہ معاف کیجیے گا، یہ جو ہے آپ کا فیس بک، اس کی کنٹری ہیڈ ہے، اور دوسری جو ہے کوئی اور امریکن برانڈ ہے اس کی کنٹری ہیڈ ہے. تو انہوں نے پورا وہ جو ہے، تو اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹیوں سے پوچھا کہ اگر تم نے جو ہے اتنا تھا وہاں پہ تمہیں پیسے بھی دے رہے تھے سب کچھ تھے، تو تم نے یہاں آنے کا فیصلہ کیوں کیا واپس؟ تو انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ ہمارے لیے تو روس ہو یا امریکہ ایک ہی بات ہے، کیونکہ اصل تو ملک پاکستان ہے، لیکن امریکہ میں ہم رہتے تو وہاں کام زیادہ تھا اور پیسے کم تھے، لیکن ہمیں کیونکہ پتہ تھا کہ وہ ہمیں کھونا نہیں چاہتے، تو اس لیے ہم نے اپنے یہاں آپ کے پاس بھی آ گئے ہیں اور پیسے بھی زیادہ مل گئے ہیں. اس وقت دنیا میں جو جنگ ہے نا، شاید اب جنگیں اس طرح سے نہ ہو کہ کہیں آئٹم بم چل رہا ہو، یا اب دماغ کی جنگیں ہوں گی کہ انٹیلیجنس جو ہے وہ کس میں کتنی زیادہ ہے، اسی بھی آگے بات چلے گی. لوگ ڈھونڈیں گے کہ ہمارے کام کا بندہ کہاں. کام کا بندہ جو ہے وہ انہیں چاہیے. اگر آپ کے پاس دیکھیں سروائیول فار دی فٹیسٹ، کئی دفعہ میں اس بات پہ اپنے بچوں کے ساتھ جب بات کر رہا ہوتا ہوں، میرے ماشاءاللہ 3 بچے ہیں، بیٹا لمز میں ہے، بیٹی LSC میں، سب سے چھوٹا جو ہے وہ O لیول O2 کے ابھی اس کے پیپر ہوئے ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں اس وقت ہم نے پڑھ دیا جب پڑھائی اتنی مشکل نہیں تھی. آج کی پڑھائی ہماری پڑھائی کے لحاظ سے بڑی مشکل ہے، لیکن شاید آنے والے دنوں میں ہر چیز اس سے بھی مشکل ہوگی. اچھا اب وہ مشکل جو ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کی کتابیں کو بہت زیادہ ہو گئی ہیں، کمپٹیشن بڑا زیادہ ہو گیا. میں سینٹرل ماڈل اسکول میں یہاں پڑھتا تھا تو ہم 80% سے زیادہ بچے سیدھے گورنمنٹ کالج میں چلے جاتے تھے. گورنمنٹ کالج سے آگے کیا گریجویشن کی تو پنجاب یونیورسٹی، میرا بھی بائی دی وے انگلش لٹریچر ہی ہے، پہلا جو میں نے ماسٹرز کیا تھا وہ پنجاب یونیورسٹی سے انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کر لیا، یعنی پاکستان کے جو بہترین ادارے تھے. لیکن اس میں کمپٹیشن کیا تھا؟ کمپٹیشن یہ تھا کہ آپ اچھے نمبر لیں، اچھا رزلٹ لائیں اور اچھے اداروں میں چلے جائیں. اب المیہ یہ ہے یہاں کہ آپ اچھے نمبر بھی لے لیں لیکن آپ کے پاس اچھے پیسے بھی ہونے چاہیے. میں نے اپنی 16 سال کی پاکستان کے ٹاپ کے اداروں میں جو تعلیم مکمل کی وہ 7,125 روپے فیس بنتی ہے 16 سال کی. لمز کی جنہوں نے اتنا بڑا بورڈ لگایا ہوا ہے نان پروفیٹیبل آرگنائزیشن، ان کی ایک سمیسٹر کی جو فیس ہے 6 مہینے کی وہ 6 لاکھ روپے ہے. تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ اب زندگی اس لحاظ سے ٹف ہو رہی ہے کہ آپ کو سروائیول فار دی فٹیسٹ اس لیے بھی ہے
کہ آپ نے اب اس طرح کی تعلیم حاصل کرنی ہے جو صرف ڈگری نہ ہو. اگر ایک بچی اپنے گھر سے نکل کے پڑھنے جا رہی ہے تو اس کے ماں باپ دیکھیں اس کی فیسیں تو دے رہے ہیں، لیکن اس نے آنا جانا ہے، پیٹرول کا خرچہ ہے، اگر اس نے کوئی وین رکشہ یا کوئی گاڑی لگوائی ہے اس کا خرچہ ہے، پھر اس نے یونیورسٹی پڑھنے کے لیے آنا ہے تو اس نے اچھے کپڑے بھی پہننے ہیں، اس کا خرچہ ہے، تو یہ بننا سنورنا ہے تھوڑا، اس کا بھی خرچہ ہے. تو یہ سارے خرچے مل ملا کے اینڈ آف دی ڈے جب آپ کے والد صاحب نے دینے ہیں تو آپ کو بھی اس کے بدلے میں یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ ان کی امیدوں پہ تو پورا اتریں. اور پھر جب آپ 16 سال کی یا 18 سال کی اپنی تعلیم مکمل کریں تو اس کے بعد کیا وہ آپ نے اس کے بعد گھر میں جا کے ڈوئی چلانی ہے یا کچھ کام بھی کرنا ہے، سوسائٹی کی بھی کوئی خدمت کرنی ہے، اپنے لیے بھی کوئی کیریئر بنانا ہے. بچیوں کا تعلیم کا معاملہ جو ہے ویسے تو ہمارا مذہب دین بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے، لیکن میرے نزدیک اس لیے بھی زیادہ ہے کہ بچی جو ہے اس نے آگے پوری نسل کی تربیت کرنا ہوتی ہے. یہ معاملات جو ہیں آپ اس بات کو دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں اب جنگ پیسوں کی نہیں ہوگی. پوری دنیا میں اب جنگ شاید میں جیسے کہ کہہ رہا تھا کہ میزائل سے، ایٹم بم سے یا اس طرح سے نہ لڑی جائے، اب جنگ ہوگی دماغ کی. اب پوری دنیا میں لوگ یہ جو بڑے ملک ہیں وہ کوشش یہ کریں گے کہ پوری دنیا میں سے اچھا دماغ اٹھا لیا جائے، اور دوسرے لوگ جو ہیں، دوسرے ممالک جو ہیں یا دوسرے جو معاشرے ہیں ان میں صرف وہ ہوں جو غلام ہوں، جو ان کے محتاج ہوں. کیونکہ دماغ نہیں ہوگا تو ان کے پاس آئیڈیاز نہیں ہوں گے، آئیڈیاز نہیں ہوں گے تو وہ اپنی ترقی نہیں کر سکیں گے. ترقی تو تخلیق انسان کس وقت کرتا ہے؟ ایک آدمی اگر اس کے پاس روٹی کھانے کو پیسے نہ ہوں، جتنا بھی وہ سمجھدار ہو، وہ بیچارہ کیا سوچے گا اور کیا سمجھے گا اور کیا اس کا کام ہوگا. لیکن اگر ایک آدمی آسودہ ہے اور وہ اسے نہ علاج کا فکر ہے، نہ روزگار کا فکر ہے، نہ اسے اپنی بہن کی شادی کا فکر ہے، نہ اسے یہ فکر ہے کہ میں پیٹرول کے پیسے پورے کہاں سے کروں گا، وہ اپنا پورا فوکس کرے گا. فوکس کر کے وہ شاید 20 منٹ میں اتنا کام کر دے جو ہماری سوسائٹی میں رہنے والا آدمی 8 گھنٹے میں نہ کر سکے. تو میرے نزدیک تو اب آپ اس بات کو سمجھ لیں، خاص طور پہ آپ جو ینگ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کہ اگر آپ نے زندگی میں ترقی کرنی ہے تو پھر محنت کریں. کہ دنیا میں ہر چیز کا راستہ رک سکتا ہے، محنت کا راستہ نہیں کوئی روک سکتا. اگر آپ نے ترقی کرنی ہے تو محنت کریں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں پینٹ کوٹ پا کے ٹائی لا کے آیا یا میں شلوار قمیض پا کے آیا. دھوتی باندھ کے اپنے کھیتوں پہ کام کرنے والا کسان اگر محنت کرتا ہے تو وہ میرے سے زیادہ پیسے کما سکتا ہے. لیکن اگر میں پینٹ کوٹ پہن کے ٹائی لگا کے باہر سڑکوں پہ آوارہ پھرتا رہوں، ٹائم ضائع کرتا رہوں، تو میں کچھ نہیں کر سکتا. اتنی سی بات ہے. باقی آپ اور کوئی سوال ہے تو بتائیں. سر آپ ایک جرنلسٹ ہیں اور سوشل میڈیا میں ہم لوگ ڈیلی بہت ساری فیک نیوز سنتے ہیں، تو ہم یہ کیسے پتہ کر سکتے ہیں کہ کون سی نیوز ریئل ہے اور کون سی نیوز فیک ہے؟ پینڈنگس کے بارے میں دیکھیں، آپ کی کتنی ایج ہے؟ شادی ہوئی ہے؟ گھر میں کوئی بڑا بہن بھائی جس کے بچے ہوں؟ بیٹا جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو 5-7 سال تک نا آپ کو پتہ نہیں ہوتا، وہ کچھ بھی کہتے ہیں نا آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وہ آگ بھی مانگتا ہے نا، کہتا اچھا ابھی لے کے دوں گا. پھر اسے سکھاتے ہو نہیں بیٹا ادھر نہیں جانا، یہ چیز خطرناک ہے، یہ آگ کی طرف جاؤ گے ہاتھ جلا دے گی. اسی طرح جو ہمارا سوشل میڈیا نا یا ڈیجیٹل میڈیا، وہ ابھی بچہ ہے، اس کی تربیت نہیں ہوئی. ابھی ایک دم سے جو دیکھیں جب پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا کا سیلاب آیا نا تو اس وقت بہت سارے جو تھے نا صحافی نہیں تھے لوگ، لیکن وہ ان کو موقع ملا روزگار کا،
تو ایسے ایسے لوگ میں آپ کو بتا سکتا ہوں جو انجینئر تھے، ڈاکٹر تھے، وہ اپنے پروفیشن چھوڑ کے تو جرنلزم میں آ گئے. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ جیو کی میں بات کروں تو جیو میں جو سب سے پہلے اینکر تھے جنہوں نے پہلا بلیٹن پڑھا تھا، جاوید اقبال، وہ فارماسسٹ تھا، وہ جرنلسٹ نہیں تھا. اسی طرح سے جیو کی ایک بڑی مشہور اینکر رہی ہے ثنا مرزا، وہ ڈاکٹر تھی MBBS، وہ صحافی نہیں تھی بعد میں. یعنی کہ لوگ ہر شعبے سے ہیں. دنیا ٹی وی کے جو اس وقت MD ہیں نوید کاشف صاحب، وہ انجینئر ہیں لیکن اس شعبے میں آ گئے اور ماشاءاللہ اس وقت کامیاب ہیں، پورا گروپ چلا رہے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب کوئی بھی پروفیشن نیا آتا ہے، ایکسپینڈ کرتا ہے، روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں، تو پھر ہمارے جیسے ممالک جہاں پہ پروفیشنل لوگ اس پروفیشن سے تعلق رکھنے والے کم ہوں، تو بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں جن کو موقع ملتا ہے اور اس پروفیشن میں آ کے وہ سیکھتے بھی ہیں اور اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھال بھی لیتے ہیں. اسی طرح سے جب یوٹیوب کا سیلاب آیا اور لوگوں نے دیکھا اوہو ڈالراں دی بارش ہو گئی ہے، تو پھر ہر بندے نے اپنا موبائل اٹھایا اور انہوں نے کہا میں جرنلسٹ ہوں، میں یوٹیوبر ہوں، میں نے لائسنس ٹو کل مل گیا، میں جو مرضی کروں، کسی کی پگڑی اچھالوں، کسی کے بارے میں جو مرضی کہوں. اور پھر آپ جیسی قوم، ہمارے جیسی قوم جو مسالے دار خبریں ویسے بڑی پسند کرتی ہے. لہٰذا اس پہ یہ دیکھیں کہ ہمیں بھی یہ سوچنا ہوگا کہ ہم نے کس طرح کا میٹیریل جو ہے وہ دیکھنا ہے. اگر ہم خود اس طرح کے مٹیریل کو، اس طرح کے سافٹ ویئر کو بڑھوتی دیں گے جس میں نہ آپ کا مذہب اجازت دے، نہ کلچر اجازت دے، نہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے وہ دیکھ سکیں، تو پھر تو ایسی چیزیں ہی ہوں گی. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ اس میں بہتری آئے گی اور لوگ اپنے آپ پھر کوڈ آف کنڈکٹ بھی بن جاتے ہیں. کیونکہ یہ اس طرح کی جو ولگیرٹی ہے یا فیک نیوز والا معاملہ ہے نا، ایک بندہ اگر جھوٹ بولی جائے تو آپ دیکھیں محلے میں بھی پھر بندہ کہتا ہے، کلاس میں ایون آپ ایک کلاس میں جب 30-40 لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو آپ کو 2-3-4 مہینے میں پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا لڑکا یا لڑکی بکواس ہی کرتا ہے، جھوٹ ہی مارتا ہے. تو پھر آپ اس کی بات پہ توجہ نہیں دیتے. لیکن اگر کوئی بندہ کریڈیبل ہو جو صحیح بات کر رہا ہو تو آپ کہتے ہیں نہیں یار اس بندے کی بات سنو، یہ بندہ بات ٹھیک کرتا ہے. اسی طرح سے یہ جو یوٹیوبرز ہیں یا ہمارے ساتھی جو ڈیجیٹل میڈیا پہ مختلف چیزیں کر رہے ہیں، جو کریڈیبل لوگ رہیں گے، دیکھیں زندگی میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا نظام ہے. ایک چھاننا ہوتا ہے، جو گند ہوتا ہے اس میں سے نکلتا رہتا ہے، جو صحیح چیزیں ہوتی ہیں وہ سروائیو کرتے ہیں. ٹھیک ہو جائے گا، پریشان نہ ہو. سر اسی میں سے میرا ایک سوال ہے جی کہ جو جرنلسٹ ہے اگر وہ کسی اخبار سے منسلک ہوں تو اب ان کی رائے اور ہوتی ہے، وہ پابند ہوتے ہیں اس اخبار کی پالیسی کی. لیکن جب اگر وہ اپنا چینل بناتی ہیں، ان کی پرسنل چوائس ہوتی ہے، تو وہ اپنی بات کو ہی نگلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ پوز کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں اخبار والی رائے کو پکڑنا چاہیے یا پرسنل جو، کیونکہ آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا ایک طرح سے آزاد بھی ہوتا ہے، اس پر ریسٹرکشن وغیرہ نہیں ہوتی، تو ہمیں کون سی بات ہمیں دیکھنی چاہیے کہ صحیح ہو سکے؟ بیٹا سیدھی سی بات ہے کہ اخبار میں اگر کوئی بات ہے تو وہ تو ان کا لکھ کے دے دیا نا انہوں نے، تو تھیٹک میرے نزدیک تو وہی ہے. اگر ٹی وی چینل میں کوئی بات کر رہے ہیں تو چلو انہیں پتہ ہے کہ اگر غلط بات کروں گا تو کوئی پیمرا کا نوٹس آ جائے گا، کوئی میرے پہ پابندی لگ جائے گی، کوئی مجھے پتہ چل جائے گا. لیکن اگر وہ سوشل میڈیا پہ، اگر یوٹیوب پہ کوئی بات کر رہا ہے تو وہ تو جو مرضی کر دے نا، اس کا ابھی تک یہ تو نہیں پتہ. ٹھیک ہے، میں مثال کے طور پہ میں آج ایک میرا کالم چھپا ہے، آج جمعرات ہے اور اتفاق ہے آج بھی چھپا ہے، اس میں کچھ کہتا ہوں اور رات کو میں نے ایک ٹی وی شو میں جانا ہے، وہاں کوئی بات اور دوسری کرتا ہوں، تو میرے نزدیک تو وہ بات زیادہ اہم ہے جو میں نے لکھی ہے. وہاں تو ویورشپ کے لیے لوگ ایسی ایسی بڑکیں لگا دیتے ہیں، ایسے ایسے اینکر ہیں جو کہتے ہیں اچھا ابھی آپ کو بریکنگ نیوز دیتا ہوں، ابھی سن لیں یہ بریکنگ نیوز. یہ جو کلچر ہے نا بریکنگ نیوز والا، اس نے بڑا پروفیشن کو خراب کیا. لیکن یہ ٹھیک ہو جائے گا، اس میں زیادہ دیر نہیں لگے گی.
साल 2 साल मज़ीद लग जाएगा, लेकिन ठीक हो जाएगा, क्योंकि लोगों को अंदाज़ा होता है। अब देखें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बारे में लोगों को पता है, लोग कहते हैं चलो चस्के लिए सुन लो, पता तो है न की गल करनी है। अब तो लोगों को आइडिया हो गया है, हमें सुनना तो मुराद हाँ है, जी। ये सुनना तो ये ऐसे। है, दुनिया देखना तो ये है। ऐसे। जी मेरा बिल्कुल। एक क्वेश्चन है मीडिया से रिलेटेड है सर। मीडिया का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है हर इंसान के ज़हन पे, और हम आजकल ये देखते हैं एक न्यूज़ चैनल स्टार्ट होता है किसी भी किस्म का, वो पहले बहुत स्मूथ जा रहा होता है, लेकिन जब तक उसमें कोई बहस व मुबाहिसे वाला और नेगेटिव कंटेंट वाला प्रोग्राम ना आ जाए शाम के लिए, शाम के टाइम पे, तो वो चलता नहीं है न्यूज़ चैनल। तो सर ऐसा क्यों हो रहा है? आपने भी कहा कि यूट्यूब वाले लोग जो हैं उनको चाहिए कि प्रोडक्टिव कंटेंट जो है वो निकालें। तो सर मेरा ये राय है कि टीवी वालों को भी तो चाहिए कि कोई प्रोडक्टिव कंटेंट निकालें शाम के टाइम हर टीवी चैनल पे। अगर आप नोटिस करें हर किसी ने एक टॉक शो रखा हुआ है जिसमें 4 लोग आते हैं, वो बहस करते हैं, 4 घंटे बहस होती है और उस बहस का कोई नतीजा भी नहीं होता और प्रोग्राम खत्म होता है। बेटा क्या नाम है आपका? फातिमा, कितने बहन भाई हो? अकलौती हो? माशाल्लाह वालदा याद है। अगर तुम्हारी वालदा रोज़ मटन पकाएं तो तीसरे दिन तुम क्या करोगी? चिढ़ जाऊंगी। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारा सोसाइटी में ना नॉर्म्स कुछ इस तरह के बन चुके हैं कि लोग, मैंने मटन इसलिए कहा कि इस वक्त सबसे महंगी डिश वही है ना। यहाँ अगर आप लोगों को अच्छी अच्छी बातें रोज़ाना बयान करें ना तो आपका टीवी कोई नहीं देखता। लोग मसाले वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं। मटन की जगह तुमको मैंने बाहर 10 रुपये की लीम मंगा दियो, मैं खा लाँगी, मैं नहीं मटन खाना, चुको। तो ये हलीम का चक्कर है ना जो, ये ऐसे फेलियर है हमारा, हाँ। सोसाइटी का फेलियर है, क्या है ये? ये फेलियर है। ना सिर्फ फेलियर है बल्कि मैं तो इससे आगे की बात करूँगा कि ये अलमिया है। जिस माशरे में देखें, ये माशरे की गिरावट है। जिस माशरे में लोग अच्छी बात की बजाय लड़ाई झगड़े को देखना पसंद करें, जिस सोसाइटी में लोग सच सुनने की बजाय झूठ के मज़े लेना चाहें, वहाँ पे आप क्या कहेंगे? ये अखलाकी गिरावट है और हमें अपने आप को बदलना होगा। जितनी देर तक देखें कोई भी टीवी चैनल, मैं आपसे यहाँ पे ख़ुद ये इतराफ़ कर रहा हूँ कि पाकिस्तान का कोई टीवी चैनल जो है वो कोई चैरिटी नहीं है, वो सब बिजनेसमैन है, उन्होंने वहाँ से पैसे कमाने हैं। तो जब वो या तो चैरिटी कर रहे हो ना कि वो कि नहीं असी तो बस अच्छियाँ अच्छियाँ गल्लां कर दियाँ ने, लोग देखें या ना देखें। यहाँ पे ये है कि KPIs जो हैं उनको देख के तो इश्तहार मिलता है। अब हामिद मीर के प्रोग्राम में अगर विचोलन बन के कोई आपस में लड़ाई होगी तो लोग उसको देखेंगे। अगर आप ये देखें कि समा में जो प्रोग्राम 8 बजे मलिक साहब करते हैं, शुरू में वो बड़े उसमें करते थे, लेकिन अब उनके प्रोग्रामों में आप देखें वो शुरू हो गया काम। क्यों? उन्होंने भी बेचारे ने सर्वाइव करना है ना, कि तुसी चाहते हो मालिक को काट देवे। जी। कि ये परसेप्शन दिया जाता है जनरल ऑडियंस को कि जो मीडिया है हमारा वो आज़ाद है। आप ये प्लीज़ इस फैक्ट को क्लियर करें कि क्या वाकई ज़्यादा ही अंडर प्रेशर होता है? बहुत ज़्यादा। सर इसी ज़िम्मे में मेरा एक सवाल जी है जी। कि कहा जाता है कि सहाफ़त गैर जानिबदाराना होती है, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान में जितनी चैनल्स हैं किसी न किसी सियासी जमात को वो तरजीह देते हैं और रुझान है उनका उधर। तो क्या आज के दौर में सहाफ़त आज़ाद है और क्या हम किसी सियासी जमात को सपोर्ट किए बगैर भी सहाफ़त कर सकते हैं? सर इसी सवाल की ज़रूरत है। सहाफ़त जो होती है ना, सहाफ़त आईना होती है। सहाफ़ियों ने आपको जो सोसाइटी में हो रहा है सिर्फ वो रिफ्लेक्शन आपके सामने पेश करना होता है कि क्या है। लेकिन 2 चीज़ों को समझ लें, एनालिसिस और ख़बर, ये 2 मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। ख़बर सिर्फ आपके पास इतला आएगी कि क्या हुआ है, एनालिसिस जो है वो तज्ज़िया है। अगर मैं यहाँ पे बैठा आपको ख़बर दूँ तो ख़बर में सिर्फ ये दूँगा कि जनाब वज़ीर इत्तलात आमिर मीर साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि ज़मान पार्क में हमारे पास 30 से 40 दहशतगर्द
موجود ہونے کی اطلاع ہے، ہم 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیتے ہیں، 24 گھنٹے کے بعد ایکشن ہوگا. یہ صرف اطلاع ہے، یہ خبر ہے. اب یہ ٹھیک ہے یا جھوٹ ہے، دروغ پر گردنے راوی، ہمیں نہیں پتہ. جو انہوں نے کہا ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی. اس سے اگلی بات ہے جو آپ کے سوال کے جواب کی طرف جائے گی، وہ ہے انالیسز. اب جب اینالسٹ بیٹھیں گے تو وہ اس کا تیا پانچا کریں گے. اب اگر عارف حمید بٹی صاحب تجزیہ کریں گے تو وہ اس کا تجزیہ اپنے سوچ کے حوالے سے کریں گے. اگر منصور علی خان اس کا تجزیہ کرے گا تو وہ اپنے حوالے سے کرے گا. اب دونوں نام میں نے اس لیے لیے ہیں کہ دونوں کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے. عارف حمید بٹی صاحب جو ہیں وہ سمجھتے ہیں یا ان کا ٹلٹ ہے عمران خان صاحب کی طرف. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عمران خان جو ہے اس کی مشکلات میں اضافہ کرنے کے لیے حکومت یہ پروپیگنڈا کر رہی ہے. ایسی بات کوئی نہیں ہے، وہاں پہ یہ آپریشن کرنا چاہتے ہیں. منصور علی خان صاحب جو ہے وہ دوسری طرف یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ جو دہشت گرد ہیں یہ وہاں پہ موجود ہیں اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کی چھتر چھایا میں خان صاحب نے وہاں رکھا ہوا. اب دونوں نے اپنی اپنی رائے دے دی. اب میرے جیسا کوئی بندہ اگر یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ بیلنس ہو کے تجزیہ دے، جیسے میں نے کل رات کے پروگرام میں بھی کہا، تو میں نے کہا جی بات ہی یہ ہے کہ ایک الزام لگا آپ پہ. نگران وزیر اعلیٰ نے یہ وزیر اطلاعات نے یہ الزام لگایا. خان صاحب نے اس پہ بیان جاری کیا اور انہوں نے کہا کہ کوئی نہیں ہے آ جائیں. تو اس میں بہتر حال یہ ہے کہ خان صاحب یہ کہ میں نے یہ 3 بندوں کی کمیٹی بنا دی ہے، آپ 3 پولیس والے سینئر افسر آ جائیں ڈی آئی جی، اور 6 لوگ مل کے سرچ کر لیں، اگر ہے نا تو پھاڑ لو. ایسے ہی ہے نا. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہم اپنے طور پہ یہ شروع کر دیں کیسی ہی فیصلہ کا ہم خود ہی مدعی ہیں، خود ہی وکیل ہیں، خود ہی جج ہیں، تو پھر انصاف نہیں ہو سکتا. پھر آپ جہاں بھی ٹلٹ کریں گے اس کی طرف آپ کی رائے جائے گی. سر آپ نے کہا کہ یہ جو یوٹیوب والے یا ویڈیو بناتے ہیں سوشل میڈیا والے ویوز کے لیے، سر ہمارا جو میڈیا چینلز ہیں وہ بھی تو انہی لوگوں کو آگے لے کر آ رہے ہیں. ریسنٹلی کافی سارے ایسے لوگ ایسے جو فیمس ہوئے اس پہ چھوٹے چھوٹے مطلب چینلز سے آگے جا کے بڑے میڈیا والے ان کا انٹروڈیوس کر رہے ہیں، ان کو دکھا رہے ہیں. تو کیا ہمارا میڈیا ویوز کے لیے یہ کام کرتا ہے کہ ہماری ٹی آر پی جو ہے وہ آگے جا رہی ہے، یا تو پھر وہ ان لوگوں کو آگے لانے کا کیا مقصد ہے؟ بہت ساری ایسی جو ریسنٹلی لوگ ہیں پیسہ، کیونکہ یوٹیوب پہ ان کے ویوز ہیں. مثال کے طور پہ جیو پہ پروگرام ہوتا تھا، بڑا اچھا پروگرام تھا، خبرناک. لیکن جب مختلف ٹی وی چینلز پہ اس طرح کے کئی پروگرام ہونا شروع ہو گئے تو تابش ہاشمی یوٹیوبر تھا، وہ مشہور تھا، انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ ملینز آف ملینز اس کے ویوز ہیں، انہوں نے ہنسنا منع شروع کر دیا. سما نے دیکھا اچھا تابش کا پروگرام تو نمبر 1 ہو گیا، انہوں نے وہ تو بھی ایک انورٹڈ کاما والا ڈھونڈا اور اس کو انہوں نے نیا پروگرام شروع کر دیا مومن ثاقب کے ساتھ. تو ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ اس طرح کے پروگرام میں اب آپ کو بتا دوں ویسا کوئی پروگرام بھی 1 کروڑ 1.5 کروڑ روپے کے بجٹ سے کم نہیں ہوتا. ویسا کوئی بھی پروگرام اگر ایک ادارہ 1 کروڑ یا 1.5 کروڑ روپیہ مہینہ خرچ کر رہا ہے تو میں نے جیسے پہلے کہا بھائی کہ وہ مشن تو نہیں ہے، وہ چیریٹی تو نہیں ہے، تو وہ تو یہ کوشش کرے گا نا کہ اس کے بدلے اس کو 1 کروڑ 1.5 کروڑ لگا کے 2 کروڑ تو کم از کم آئے. لہٰذا پھر وہ ایسے بندے ڈھونڈے گا جن کی ویورشپ ہے، اور یہاں پہ اس ویورشپ کو جب وہ ادھر ریفلیکٹ کرے گا تو اس کو ایڈ بھی ملیں گے اور یوٹیوب سے بھی پیسے آئیں گے. یہ سارا چکر ہے. جی افتخار صاحب. سر میں یہ کہنا چاہ رہا تھا جو جرنلسٹ ہے اس کا بھی ایسے ہی رول ہوتا ہے جیسے کوئی فوج یا پولیس والے کا ہوتا ہے، وہ بھی قوم کو سرو کر رہا ہوتا ہے.
تو سر اب جو آپ بات کر رہے ہیں کہ قوم کو چاہیے اسپائس، تو کیا اس اسپائس کو دینے کے لیے ہمیں اپنے فرائض سے ہٹ جانا چاہیے؟ بالکل نہیں ہٹنا چاہیے. اس لیے میں نے عرض کی کہ جرنلسٹ نہیں ہٹتا، جرنلسٹ نہیں ہٹتا، اینالسٹ ہٹ جاتا. آپ بنیادی طور پہ فرق سمجھے نا. جرنلسٹ کم ہو گئے اور دوسرے نہیں جو میڈیا شو کروا رہا ہے ہمیں، جس طرح کے شوز ہیں ان کے، میں وہاں عرض کر رہا ہوں. ایشو یہ ہے کہ اس میں کئی چیزیں ہیں نا. اب جرنلسٹ جو ہے اس نے اپنی نوکری بھی بچانی ہے. اچھا نوکری کیسے بچے گی؟ اگر اس کے شو میں اشتہار آئیں گے، لوگ اس کا شو دیکھیں گے. فوجی ہے جو، اس کو تو پتہ ہے کہ میں نے اس اصول میں رہنا ہے اور مجھے سیلری ملتی رہے گی. انفارچونیٹلی پاکستان میں میڈیا تو سارا پرائیویٹ ہے نا، اور یہاں پہ نوکری کی کوئی گارنٹی تو نہیں ہے. سیٹھ اگر آج کہہ دے کہ بھی فلانے بندے کو کہہ دو، تو ڈائریکٹر نے تو ایک سیکنڈ بھی نہیں لگانا، اس نے کہنا اچھا جی اللہ حافظ. تو وہ بیچارہ، یہ ڈبل پریشر ہے. ایک اس پہ پریشر اپنے پروفیشن کا، دوسرا اس پہ پروفیشن ہے نوکری بچانے کا، تیسرا اس پہ پروفیشن ہے کہ نوکری بچانے کے لیے اس نے کرنا کیا کیا ہے، ویور کو کیسے لانا ہے، کھینچنا کیسے ہے. پھر انہیں جھوٹا سچا پڑھم بھی رکھنا ہے کہ لوگ ہے بھی نہ کہن پارٹی بن گیا. تو اگر اس کی جگہ پہ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ بیچارہ تو بالکل ہی پھنسیا پہ ہے. سر پچھلے دنوں جو ہے نا ایک سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور بڑی وائرل جا رہی تھی، جس میں پولیس والے جو ہے ایک لڑکی کو پیچھے اور چھوٹا اس کو جو ہے وہ میرا. آپ کو کیا لگتا ہے کافی لوگ جو ہے اس وجہ سے بھی مجبور ہیں کیونکہ وہ جاب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ اس سوشل میڈیا کو آخر کیا دیکھتے ہیں، سوسائٹی کو کیا دیکھتے ہیں؟ یہ ہم جس طرح سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں، جو ویڈیو بنا رہے تھے، نہ کہ انہوں نے بچایا اس کو، انہوں نے ویڈیو بنا سر. تو یہ آپ کیا کہیں گے؟ بیٹا یہ ایک بات نہیں ہے. آپ کو ایسے سینکڑوں واقعات ہوں گے کہ بیچارہ کو بندہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، وہ سڑک پہ گر جاتا ہے. میں سن لو نا بس. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ لوگ اس کو اٹھانے کو نہیں دوڑتے، ہر بندہ یہ موبائل نکالتا اور ویڈیو بنانی شروع کر دیتا. یہ المیہ ہے، یہ بے حسی ہے. اچھا اب یہ بے حسی جو ہے، لیکن یہ بے حسی آپ کہاں سے رہی ہے؟ کوئی ڈال بھی رہا ہے نا ہماری سوسائٹی میں. یہ نہیں، یہ بے حسی آ رہی ہے آپ کے گھر سے، میرے گھر سے، ان کے گھر سے. دیکھیں گھر میں جب آپ کے والدین آپ کو نہیں سکھائیں گے، آپ اگر تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں ہمارے یہاں، تو آپ دیکھیں کہ محلے میں کوئی بزرگ اگر کسی بچے کو کچھ کہہ دیتا تھا نا تو کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی. آج آپ اپنے بچے سے کچھ کہتے ہیں نا، 4 سال کے بچے سے، تو وہ کہتا پاپا یار آپ کو نہیں پتہ، اور ماں ہنستی ہے کہ دیکھو میرا بیٹا. فائدہ بھی اور اس کا نقصان بھی. ہاں جی، اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنے مذہب سے جتنا دور جائیں گے، اس سوسائٹی کے نارم سے جتنا دور جائیں گے، اس کا اتنا نقصان ہوگا. اچھا جی، بڑا مزہ آیا آپ لوگوں سے بات کر کے، بڑے اچھے سوالات تھے. انشاءاللہ پھر بھی ملاقات ہوگی.